بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے ہم لے کر کے آئے ہیں مختصر سوالات اور جوابات۔ سوال ہمارے ہوں گے اور جواب ہمارے مدرسہ اسلامیہ عربیہ تعلیم الاسلام کے جو بچے ہیں ان بچوں کے جوابات ہوں گے۔ اس میں سے قسط وار آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ جس طریقے سے سوال ہوں گے اسی طریقے سے اس کے جوابات دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے ذریعے سے آپ حضرات کے سامنے اس کا خلاصہ بھی پیش کرتے رہیں۔ تو اس میں قسط نمبر 1 اور سوال نمبر 1، سب سے پہلے ہم بیان اٹھاتے ہیں تیمم کا۔ تو تیمم کا بیان ہم یہ سوال کرتے ہیں آپ سے۔ سوال یہ ہے ہمارا کہ تیمم کب جائز ہوتا ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص کو وضو یا غسل کرنے کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے، یا پانی تو ہو لیکن اس کے استعمال سے بیماری بڑھنے یا بیمار ہو جانے کا سخت خوف ہو، یا رسی ڈول یعنی کنویں سے پانی نکالنے کا سامان موجود نہ ہو، یا دشمن کا خوف ہو، یا سفر میں پانی 1 میل شرعی کے فاصلے پر ہو، ان سب صورتوں میں وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرنا جائز رہتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بتایا ہے کہ آدمی سفر میں چل رہا ہو، آدمی سفر میں ہو اور سفر کے حالات اس کے اوپر ایسے طاری ہو گئے ہوں کہ اب سفر میں ہے، اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے، اور اسی اثنا میں نماز کا وقت آ جائے، اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے اور تلاش کرنے کے باوجود پانی نہیں مل سکا، یعنی کہ سفر میں پانی 1 میل شرعی کے فاصلے پر ہو، تو اس کو چاہیے کہ نماز کا وقت نکلنے سے پہلے تیمم کر لے، اور تیمم کر کے اپنی نماز کو دوبارہ یعنی اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ جو نماز اس کے اوپر فرض ہوئی ہے وہ نماز کو مکمل کرے گا تیمم کر کے۔ اسی طریقے سے پانی تو ہے لیکن پانی کے اوپر کوئی جانور، وحشی جانور بیٹھا ہوا ہے جس سے پانی وہاں سے آسانی سے نہیں لے سکتا۔ اسی طریقے سے آدمی بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ اگر وہ پانی بدن پر لگائے گا تو اس کا بدن خراب ہو جائے گا یا بیمار ہو جائے گا، یا بیماری بڑھنے کا سخت خوف ہے۔ تو ان تمام جو باتوں میں جو بتایا ہے کہ وضو کی جگہ غسل، وضو اور تیمم دونوں کا ایک ہی ہے، وضو اور غسل دونوں کا ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ تیمم، کہ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اب میرا دوسرا سوال ہے کہ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کرنے کے لیے اس طریقے کو بتانے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے اپنے اس مدرسے کے طالب علم کو پیش کرتا ہوں کہ محمد بابول، وہ ہمارے یہاں پہ کیمرے کے سامنے آئے اور بتائے کہ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکی حاصل کرنے کی نیت کر کے اول دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کر اور ان کو جھاڑ کر سارے منہ پر اس طرح ملے کہ کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے۔ پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر ہاتھوں پر اس طرح ملے کہ پہنیوں تک کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ انگلی اور داڑھی کا خلال بھی کیا جائے۔ ماشاءاللہ، یہ بتایا کہ ہاتھوں پر اس طرح ملا جائے، یعنی کہ یہ انگلیاں ان کو کھلی رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ انگلیوں کو کھلی رکھنا ہے، اور انگلی کھلی رکھ کر کے پاک مٹی پر اس طریقے سے ماریں گے کہ جس کی وجہ سے دھول اڑ کر کے ہاتھوں پر بیٹھ جائے گی۔ یہ نہیں کہ پورا دھول ہاتھ پر تب اس کو لگڑے، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھوں کو جھاڑے سکون سے، جھاڑنے کے بعد پورے منہ پر اس طرح ملے جس طرح وضو میں منہ پر پانی کو ملا جاتا ہے۔ اور دوسری مرتبہ پھر یعنی کہ جب آپ مٹی پر ہاتھ مار رہے ہو پہلے ان کو ایسے آگے دھکیلو، پھر تھوڑا پیچھے کھینچو، پھر اس کو جھاڑو، اور جھاڑنے کے بعد میں دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک اس طرح ملے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے، جس کی جو ہے یہ خلیفہ ہے وضو کا، یہ جو ہے غسل کا، کہ ایسے وقت میں اگر انسان ناپاک بھی ہو اور
یا وضو نہیں کر سکتا ہے پانی کے ذریعے سے یا خوف ہے کسی چیز کا، تو ان سب صورتوں میں وضو اور غسل کی جگہ تیمم جائز ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔